تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور ایسے کیا ایکشنز ہیں کہ ہم اللہ کی محبت پا سکتے ہیں؟ علی بھائی ایکشنز تو بہت ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ نے جو بات سمجھائی ہے یا جو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو آپ نے پوچھا ہے، وہ صرف پرسپیکٹیو چینج کرنا. آپ لوگوں نے جو بات کی ہوپ دلایا گناہ کے حوالے سے، میں ایک اور سائڈ پہ ہوپ دلانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو who are very troubled, worried, can't get married. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، فائنینشیل کرائسس، ایشوز ود فرٹیلیٹی، ہیلتھ ایشوز وغیرہ وغیرہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث، کون سی ورس؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پھر ایک اور حدیث ہے، غالباً یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے کہ مانگو، کھل کے مانگو. کتنا انڈر ایسٹیمیٹ تم اللہ کو کر رہے ہو، اتنا چھوٹا مانگ رہے ہو. کھل کے مانگو، اللہ تعالیٰ لارڈ آف دا امپاسبل ہے. میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں دل کو نرم کرنے کے حوالے سے، اسی آیت سے ریلیٹڈ مجھے یاد آیا. ڈاکٹر ایشان کا واقعہ ہے. ڈاکٹر ایشان ایک نیورو سرجن ہیں اور وہ فلائی کر رہے تھے غالباً سعودیہ سے کسی کنٹری میں، بہرحال کسی کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے تھے. راستے میں کہتے ہیں کہ بہت طوفان، ٹھنڈر، موسم بڑا خراب ہو گیا. جہاز ایک جگہ رک گیا، ایک ایئرپورٹ پہ بیچ میں. میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ یار مجھے پہنچنا ہے وہاں، میرا بڑا امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے، آپریشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو پائلٹ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے جا سکتے، آپ یہ ہے کہ کوئی کار کرا کے، جیپ کرا کے چلے جائیں، وہ قریب ہی ہے جگہ، اتنی کو دور اب نہیں رہی. کہتے ٹھیک ہے. ہم نے گاڑی کرائی، گاڑی کرا کے ہم جا رہے ہیں تو طوفان مزید تیز ہو جاتا ہے اور ہم اتفاقاً ایک گھر کے سامنے رکتے ہیں. وہاں پہ میں نوک کرتا ہوں تو ایک بوڑھی اماں باہر نکلتی ہے، بڑی کائنڈ تھی. ہم نے اسے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں، بارش بہت ہے، ہم ذرا تھوڑا دیر رک کے چلے جائیں گے. ہم نے اپنے آپ کو فریش کیا. دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے گدے پر، اور وہ بوڑھی اماں بار بار اس کے سر کو دبا رہی ہے اور بڑا پریشان ہے اس کے بارے میں. کہتے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کو، تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی برین کا مسئلہ ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے جو بہت مشکل ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے. تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرے بڑے واقفیت ہے. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں ہمیں ڈاکٹرز نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کا نام بتایا، تو لیکن یہ کہ نہ میرے پاس ریسورسز ہیں، نہ میں کوئی مطلب کانٹیکٹ کر سکتی ہوں اس سے. یہ بچہ یتیم بھی ہے، میں اس کی دادی ہوں، اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں. اس نے کہا مجھے بتائیں، میں اس ڈاکٹر کا پتہ کروں گا. یو ہیو بین سو کائنڈ ٹو می. شی سیڈ کہ ڈاکٹر ایشان. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطلب کر رہی تھی، آپ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، کیا تھا ایسا کہ اللہ مجھے یہاں پر لے آیا؟ ہی سیڈ کہ پتہ نہیں، میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے، بس کسی طرح تو ذریعہ بنا دے، یہ بچہ تیرے سامنے ہے. تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے کس طرح انہیں وہاں لانا ہے، کیسے لانا ہے، کیسے آپ کی مدد کرنی ہے. وہی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو میری گزارش ہے لوگوں سے وہ مایوس نہ ہوں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کو پہچانیں، اور اللہ کو پہچانیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی الٹیمیٹلی اصل زندگی تو ہے نہیں. یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ گریٹفل، جو نہ ملے وہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے تقویت دے، اے اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے، اے اللہ مجھے وزڈم دے، سکت دے. اور امید جاری رکھیں، نا امید کبھی نہ ہو. یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز ہیں میرے پاس، ابھی ٹائم اجازت نہیں دیتا. جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، جو کپلز مایوس تھے اولاد کے حوالے سے، کس طرح اللہ نے انہیں اولاد دی ہے، وہ ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ امپاسبل سچویشن تھی، کس طرح انتظام اللہ نے کیا، کیسے وہ معاملہ پیش آیا. بس وہ اللہ کے کرنے ہیں. علی بھائی، لوگوں نے پوڈ کاسٹ سن لیا ہوگا اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیسے کریں. اللہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. جس طرح ذہان بھائی بھی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے اپنے ورڈس، قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو بھیجا ہے آپ کے لیے. اور میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ پاکستان انڈیا میں، کہ قرآن سے نا لوگوں کو دور کر دیا. پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسی ریزن بنی. لوگوں کو کہا گیا ہے جی، کیونکہ ہم لوگ اجمی لوگ ہیں، عربک نہیں آتی ہم لوگوں کو بائی ڈیفالٹ، تو
ہمیں کہا گیا جی قرآن جو ہے نا وہ آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ کا تو مطلب وہ لیول ہی نہیں ہے, آپ کو پہلے فلاں فلاں کچھ کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, اور اللہ معاف کرے کچھ کائنڈ آف ریلیجیس لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا. قرآن ہے عربک میں, آپ سب سے پہلے تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں, ٹھیک ہے, اور دیکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ قرآن صرف علماء کے لیے نازل ہوا تھا. دیکھیں فقہ کے جو مسئلے ہیں, جو اس طرح کے مسائل ہیں, وہ ڈیفینیٹلی علماء کین ڈو, وہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے. بالکل صحیح. لیکن جو قرآن سمپل باتیں آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہے لائف کی, اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں, وہ تو سمجھ آتی ہے نا بات. اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, جیسے میں یہ آیت کوٹ کرتا ہوں, ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ محبت کرتا ہے جو اس پہ توکل کرے. ان واللہ یحب الصابرین, بے شک اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے. اور ایسے کیا ایکشنز ہیں کہ ہم اللہ کی محبت پا سکتے ہیں؟ علی بھائی ایکشنز تو بہت ہیں, لیکن یہاں پہ اللہ نے جو بات سمجھائی ہے یا جو سمجھانے کی کوشش کی ہے, جو آپ نے پوچھا ہے, وہ صرف پرسپیکٹیو چینج کرنا. سلف و صالحین میں سے کسی نے کہا کہ یہ نہ دیکھو گناہ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے, یہ دیکھو کس ذات نے اس سے روکا ہے. تو اگر ہم یہ صرف سمجھ لیں اس پرسپیکٹیو کو کہ نیکی جیسی بھی ہو اس کو چھوٹا مت سمجھیں, کیونکہ اس کو حکم دینے والی ذات کی عظمت بہت بڑی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دس از دا ٹیک اوے. ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ برادرز, جزاک اللہ. یہ تو ایسا پوڈ کاسٹ ہے کہ میرے خیال ہم 2.5 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں نہیں, تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا, بلکہ کئی ایپیسوڈز کرتے رہیں تو بھی نہیں ہوتا. تو بس ایک کوشش ہم نے کی کہ لوگ اللہ کو پہچان لیں, صحیح سورس کی طرف آ جائیں, نکلیں گناہوں سے, توبہ کریں, مایوسی سے نکلیں. جتنا وہ سورس کے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے, وہ مینٹلی, فزیکلی, ایون فزیکلی میں تو کہتا ہوں, اور اسپرچولی تو ہوں گے انشاءاللہ, بہت اسٹرانگ ہوں گے. چھوٹے چھوٹے چنچلے جن میں ہم پڑے ہوئے ہیں, جو ہمیں پریشان کرتے ہیں, ان سے بھی نکل آئیں گے. پرسپیکٹیو جب چینج ہوگا, اللہ کی ذات پہ غور کریں گے. جیسے اکثر میں تو کاؤنسلنگ میں ٹیکنیک لگاتا ہوں, میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں, لیکن یہ ان کے ساتھ جو ذرا مسائل میں ہیں, جو مینٹلی بہت ڈسٹربڈ ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ پھر دوائیاں وغیرہ سائیکیٹرسٹ کے پاس میں ڈائریکٹ کر دیتا ہوں. لیکن میں ایک بات انہیں کرتا ہوں, وہی جو آپ نے کہی تھی علیم, کہ یار یہ سارے غم ایک سائڈ پہ, تم صرف اتنا بتا دو کہ اگر آج تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے, مر جاتے ہو, تو فیس کرنے کے لیے تیار ہو. سب سے بڑا غم پھر یہ ہے. تو واقعی لٹرلی کئی لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دی کہ یار جب ہم نے اس غم کو اپنے اوپر حاوی کیا نا, تو ہم وہ پچھلے غم بھول گئے. یار یہ کون سے غم ہے؟ سب سے بڑا غم تو یہ کہ اگر اللہ کو ہم جواب نہ دے سکے اور آخرت خراب کر لی ہم نے, وہ سب سے بڑا غم ہے. تو بہت تقویت ملتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ روح کی غذا ہے, تقویت دیتی ہے, سول کو اسٹرینتھن کرتی ہے یہ چیز, اور اس کی بڑی کمی ہے. جیسے وائٹامن ڈی کی کمی سے آپ کو پتہ ہے کتنے مسئلے ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا نالج, اس کی کمی انسان کو کمزور بنا دیتا ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ ہمارے لوگ اس پہ غور کریں گے, نوجوان بھی غور کریں گے. جزاک اللہ آپ دونوں کا, بہت خوبصورت باتیں کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.